الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی خاطر کسی چیز کو ترک کرنے کا بدلہ۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان کو وسائل زندگی بھی وہی فراہم کرتا ہے اور مختلف قسم کی پریشانیوں اور رکاوٹوں سے انسان کی آزمائش بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے دونوں ہی حالتوں میں اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جو شخص اللہ کے خاطر کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی خاطر کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اسے عطا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چند مثالیں آئیے ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی مثال، اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو ترک کر دینے کا بدلہ۔ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے بڑے نیک اور شکر گزار بندے تھے، جہاد کے لیے عمدہ گھوڑے پال رکھے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کا معائنہ کر رہے تھے، اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا کہ ان کا شام کا مخصوص وظیفہ یا عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ انہیں اس کا بڑا صدمہ لگا ہوا تھا۔ کہنے لگے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب۔ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ انہوں نے گھوڑوں کو دوبارہ حاضر کرنے کا حکم دیا اور انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ یہ نیکی اللہ کو بہت پسند آئی۔ اللہ نے ان کے لیے ہوا کی صورت میں گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا انتظام کیا۔ اللہ نے سورہ صادی میں فرمایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ تب ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھیں جدھر وہ چاہتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ ہوا صبح اور شام کے مختصر وقت میں ایک مہینے کی مسافت طے کرتی تھی۔ گویا آج ہوائی جہاز سے انسان جو کام لے رہا ہے وہی کام معجزاتی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا سے لیتے تھے۔ یہ بدلہ تھا اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا۔ ناظرین اکرام، اس کی ایک دوسری مثال آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سادگی اختیار کرنے کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ سادگی، جو لوگ اللہ کے خاطر سادگی کو اختیار کرتے ہیں، استطاعت اور حیثیت کے باوجود عمدہ اور قیمتی لباس نہیں پہنتے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن قیمتی لباس عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہوئے کسی عمدہ لباس کو ترک کر دے، حالانکہ وہ اس پر قدرت رکھتا تھا، اگر وہ چاہتا تو بہتر لباس پہن سکتا تھا، لیکن سادگی کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے طلب کرے گا
اور اسے اختیار دے گا ایمان کے ان جوڑوں میں سے جو جوڑا چاہے تم پہن لو۔ ناظرین اکرام، اس کی ایک تیسری مثال، اللہ کے خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اس کا اللہ کیسے بدلہ دیتا ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ جو لوگ بندوں سے عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، تنگ دستی میں مہلت دیتے ہیں، مجبوری میں معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بھی معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیتا تھا، اپنے خادم سے کہا کرتا تھا، اذا اتیت معسرا تجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، اگر کوئی قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے معاف کر دو، ممکن ہے روز قیامت اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین اکرام، ایک اور دوسری روایت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے پوچھے گا تم کیا نیکی لے آئے ہو؟ وہ کہے گا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی مالدار مہلت طلب کرے تو اسے مہلت دے دو، اور اگر کوئی تنگ دست قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے معاف کر دو۔ ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس سنن نسائی کی روایت۔ ناظرین کرام، ایک چوتھی مثال، غصے پر قابو پانا۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ انہیں قیامت کے دن اختیار دے گا جنت کے حوروں میں سے جسے چاہے وہ اپنے لیے منتخب کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه اللہ تعالی على رؤوس الخلائق حتى يخيره اللہ من الحور ما شاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے بلائے گا اور اسے حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کرنے کا اختیار اسے دے دے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ غصے کا اظہار کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ جو آدمی اپنے ہر غصے کا اظہار کرتا ہے، شریعت کی نظر میں تو وہ بزدل ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں وہ بڑا طاقتور ہے، شریعت نے کہا کہ وہ بزدل انسان ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہا کہ وہ بڑا طاقتور نہیں جو لڑائی میں کسی کو پچھاڑ دے اس سے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو پائے۔ شریعت نے کہا کہ غصہ آیا ہے وضو کر لو، غصہ آیا ہے کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ۔ اس طریقے سے اگر آپ کو غصہ نہیں جا رہا ہے تو 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز پڑھ لو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس طریقے سے انسان کا غصہ دور ہوتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر کوئی آدمی غصے پہ قابو پا جائے، ہمارے معاشرے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کا مواخذہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہی ہلاک کیا، اس کی عادت یہ تھی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب بھی کسی کو پکڑتے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑا کرتے۔ تو جو آدمی غصے پہ قابو پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے سارے انسانوں کے سامنے عزت دینے والا ہے اور حور عین میں سے اسے عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے 5ویں مثال، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ مصیبتوں پر صبر کرنا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو پریشانی لائق ہو اور وہ یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی ہم بے شک اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ اس مصیبت میں میری مدد فرما اور اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے اور اسے بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے دل میں کہنے لگی، ابو سلمہ سے بہتر رفیق حیات
کون ہو سکتا ہے جنہیں صحابی رسول ہونے کا اور سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو قرار عطا کیا۔ یہ دعا پڑھتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر رفیق حیات کا انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا، اس دعا کی بدولت تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرنے کا بدلہ، اس کی چھٹی مثال اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہو۔ جو لوگ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں، شکوے شکایت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے بیمار ہو گئے۔ اسی اثناء میں ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جس دن وہ لوٹے اسی دن بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ سلیم نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ اس المناک حادثے کی اطلاع ابو طلحہ کو کوئی نہ دے، میں ہی انہیں مطلع کروں گی۔ جب ابو طلحہ گھر پہنچے انہوں نے بچے کا حال دریافت کیا۔ سلیم نے کہا پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ پھر اپنے شوہر کے لیے انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، زیب و زینت اختیار کی اور حقوق زوجیت بھی ادا کی۔ جب سلیم کو محسوس ہوا کہ ابو طلحہ کی تھکان دور ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور واپس طلب کرنے کے لیے آئے تو کیا آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا واپس لوٹا دوں گا اور لوٹانا ہی پڑے گا۔ سلیم نے کہا یہ بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹے کی وفات پر صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ سلیم کو حمل قرار پایا اور جب بچہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس واقعے میں پیغام یہی ہے، سلیم رضی اللہ عنہ اس جیسی خاتون، اس جیسے اخلاق ہمارے معاشرے کی ہر خاتون کے اندر آنا چاہیے۔ کیسا صبر، کیسا حوصلہ، شوہر کا کیسا ادب، شوہر کا کیسا خیال، سبحان اللہ۔ ایسی مثال ہم تاریخ اسلام میں ہی بتا سکتے ہیں۔ قیامت تک ایسا صبر کرنے والا انسان آپ کبھی دکھا سکیں گے کیا؟ سبحان اللہ۔ سلیم نے جو صبر کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے کے بدلے اور بہتر بیٹا عطا کیا، اور اس بچے کا نام خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا اور اس کے لیے برکتوں کی دعا دی۔ ناظرین کرام، اللہ کے لیے کوئی آدمی کسی چیز کو ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سرخرو عطا کرتا ہے۔ حدیث کے راوی سفیان بن عیینہ کہتے ہیں مجھے ایک انصاری نے بتایا کہ یہ بچہ جو اس رات کی صحبت سے پیدا ہوا سلیم کے لیے، میں نے اس کے 9 بچے دیکھے۔ یہ صبر کا بدلہ تھا جو اللہ نے سلیم کو عطا کیا۔ ناظرین کرام، 7ویں مثال بدکاری سے باز رہنا۔ بدکاری سے باز رہنا صبر آزما کام ہے، خصوصاً اس وقت جب بدکاری کا موقع فراہم ہو اور اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ کے جو بندے بدکاری کا موقع پانے کے باوجود محض اللہ کے خوف سے بدکاری سے باز رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے، جن میں سے آپ کے سامنے چند میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ جس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ میرے لیے اور آپ کے لیے اسباق ہیں۔ 3 مسافروں کا واقعہ مشہور ہے جنہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور چٹان لڑکنے سے غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ اس مصیبت سے نجات کے لیے تینوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی۔ ان میں سے ایک یوں دعا کی، اے میرے رب، میری ایک چچیری بہن تھی جو بڑی حسین تھی، میں اس سے اپنی ہوس مٹانا چاہا مگر اس وقت تک راضی نہیں ہوئی جب تک کہ میں نے اس کے لیے 100 دینار کا انتظام نہ کیا۔ جب میں نے اس پر قابو پایا تو اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ تھا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو،
اور ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری نہ کرو۔ میں وہاں سے ہٹ گیا، بدکاری سے باز رہا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ صحیح مسلم کا روایت، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ناظرین اکرام، زندگی میں ہم کئی مسائل میں، کئی الجھنوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ زندگی کی کوئی ایسی نیکی تو ہونا چاہیے جسے سہارا بنا کر اللہ سے ہم مدد مانگ سکیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں، دور دور تک ہماری زندگیوں میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا، ایسی نیکی ہو جو میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہو، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہ جانتا ہو۔ اللہ کے لیے کام کریں، دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ آج دنیا میں معاملہ کیسا ہے، کوئی کسی کو 4 روپے دیتا ہے تو پوری قوم کو بتا دیتا ہے، پورے خاندان والوں کو بتاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بتاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے، تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ کتنا اچھا انسان ہے، یہ لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کام ہم کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے کام کو بھی قبول کرے گا، اس کی نیکی کو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالے گا۔ جو آدمی محض صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کا عمل بھی قبول نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت ڈالے گا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، اللہ کے لیے کریں کوئی بھی کام۔ اسی طریقے سے صاحب کرامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی انسان برائی کا موقع ملنے کے باوجود برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ بدکاری کی دعوت خود عورت کی جانب سے ہو تو اس سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہ کام جتنا دشوار ہے اس کا صلہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کا واقعہ مشہور ہے، جو بڑے عبادت گزار تھے۔ ایک بدکار عورت، ناجائز اولاد ہوئی اسے، اس نے جریج پر زنا کا الزام لگا دیا۔ لوگوں نے اس کی پٹائی کر دی اور اس کا گھر جا کر توڑ دیا، پھوڑ دیا۔ جب جریج کو ان کے ناکردہ جرم کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس بچے کو طلب کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور اس بچے سے پوچھا، بتاؤ بیٹا تمہارا باپ کون ہے؟ اس شیرخوار بچے نے، معصوم سا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، اس کی زبان آ گئی۔ اس نے کہا، میں فلاں چرواہے سے ہوں، یعنی میرا باپ یہ جریج نہیں ہے، ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگوں کو یقین ہو گیا جریج بے گناہ ہے۔ انہیں بڑی شرمندگی ہوئی اور جریج سے معافی چاہتے ہوئے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارا گرجا گھر سونے کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا عبادت خانہ جیسے تھا ویسے ہی بنا دو، یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بھی عطا کرتا ہے۔ تیسری چیز، جو آدمی بدکاری اور گناہ کا موقع ملنے کے باوجود اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ اسے عزت اور عروج عطا کرتا ہے۔ بدکاری سے باز رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا میں عزت عطا کرتا ہے بلکہ انہیں اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک مصر کی دعوت بدکاری ٹھکرا دی، اس کے نتیجے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اللہ نے انہیں بادشاہت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50/6 آپ دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے۔ اور اسی طرح ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے کہ وہ جہاں چاہیں رہیں۔ ایک چوتھی مثال، بدکاری کا موقع ملنے کے باوجود گناہ سے اللہ کے لیے باز رہنا، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ بدکاری سے بچنے والوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ روز قیامت جن 7 قسم کے آدمیوں کو عرش الہی کا نیچے جگہ نصیب ہوگی، ان میں سے خوش قسمت وہ ہوگا جسے بڑے گھرانے کی حسین و جمیل عورت بدکاری کی دعوت دے، وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہوا ہوگا، اندازہ ہوا ہوگا کہ جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی کام آگے بڑھ کے کرتا ہے، اللہ کی مدد ایسے بندوں کے کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا بتاتی ہے
یوسف علیہ السلام ملک مصر اسی کے گھر میں پلے، اسی کے گھر میں بڑے ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی ملکہ خود دعوت دیتی ہے، نعوذ باللہ، اور سارے دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ سبحان اللہ، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کا خوف ان کے دل میں آ گیا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں آ گیا، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا کیا، کتنا بڑا انعام عطا کیا۔ آپ نے غور کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آخر میں جو الزامات آئے تھے وہ سارے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے معافی مانگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جنہوں نے سازشیں کی تھی سارے لوگوں کو ان کے سامنے مجبور ہو کے آنا پڑا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کام دنیا میں اللہ کے خوف سے کوئی آدمی کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دنیا میں اور آخرت میں بہترین بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرنے والے ہیں۔ غرض ناظرین اکرام، جب انسان اس دنیا میں اللہ کے خاطر کسی پسندیدہ چیز کو قربان کر دیتا ہے، کسی عائش کو ترک کر دیتا ہے، یا کسی گناہ سے باز رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کی قدر کرتا ہے اور دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ موجودہ دور ناظرین اکرام، موجودہ دور اس حیثیت سے بھی بڑا فتنے کا دور ہے کہ اس دور میں برائیوں اور گناہوں کا ماحول گرم ہے، اس دور میں برائیوں اور گناہوں کا ماحول گرم ہے، دنیا داری اور عیش پسندی کی فضا عام ہے، بلکہ مادیت کا غلبہ اس قدر ہے کہ یہاں ہر چیز مادی نقطہ نظر سے دیکھی اور پرکھی جاتی ہے۔ ان حالات میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کرے، دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کرے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی عارضی لذت سے اپنا دامن بچائے، اور قیمتی نقصان کو اور اپنی قیمتی آخرت کو بچانے کی کوشش کرے، اور وقتی نقصان کو، وقتی جو نقصان ہوتا ہے اس کو برداشت کر لے۔ تو اس لحاظ سے انسان آج کے ماحول میں گناہ کے ہزاروں موقع اس کے سامنے رہتے ہیں۔ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ سے ڈر کے کسی گناہ کو چھوڑنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رضا الہی کے خاطر، رضا الہی کا پاس و لحاظ رکھنے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ جو بھی ہم کام کریں اخلاص کے ساتھ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما، اور ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔